جی السلام علیکم. ہم سیشن کا آغاز کریں گے. آج میرا نام رضا نعیم ہے. میں مترجم ہوں. میں انگریزی زبان میں مضامین لکھتا ہوں اور کیونکہ دو دنیاؤں میں رہتا ہوں تو کوشش کروں گا کہ بائی لنگول سیشن ہو اردو اور انگریزی میں، کیونکہ یہاں پہ کچھ ینگ لوگ بھی موجود ہیں جو شاید جمیلہ ہاشمی صاحبہ یا اردو سے اس طریقے سے واقف نہیں ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے دوسرے جو پینلسٹ ہیں ڈاکٹر نجیبہ عارف سے کہ نور الہدیٰ شاہ صاحبہ سے اور ارشد وحید صاحب سے کہ وہ پلیز اسٹیج پر آ جائیں تاکہ ہم اپنے پینل کا آغاز کریں. جی بہت شکریہ آپ لوگوں کی آمد کا. آج ایک بہت خاص سیشن ہو رہا ہے اور ہم ایک بہت ہی اردو زبان کی ایک مایہ ناز لکھاری کو ایک خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں، جمیلہ ہاشمی صاحبہ کو. اور اس کے لیے میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کا بہت شکر گزار ہوں کیونکہ میرا خیال ہے یہ پہلا سیشن ہے جو کسی بھی لٹریری فیسٹیول میں جمیلہ ہاشمی صاحبہ پہ ہو رہا ہے. تھوڑا سا میں ان کا تعارف کرواؤں گا ان لوگوں کے لیے جن کو ان کی عظمت کے بارے میں نہیں پتہ. جمیلہ ہاشمی صاحبہ 20ویں صدی کی میرے خیال میں اردو کی بہت ہی عظیم اور منفرد لکھاریوں میں سے ایک ہیں. وہ 17 جنوری 1929 کو گوجرا میں پیدا ہوئیں اور آبائی خاندان ان کا امرتسر سے تھا، لیکن پھر اس کے بعد ان کی جو خاندان تھا وہ نقل مکانی کر کے ساہیوال چلا گیا اور انہوں نے لاہور کے مشہور ایف سی کالج سے انگریزی میں ایم اے کیا اور اس کے بعد پھر ان کی شادی ہو گئی اور ان کی شادی بہاولپور کے قریب خانقاہ شریف ایک علاقہ ہے، ان کے جو مطلب پیر تھے سلسلہ اویسیہ کے، ان سے جمیلہ ہاشمی صاحبہ کی شادی ہوئی اور پھر وہ بہاولپور نقل مکانی کر گئیں اور وہاں سے پھر ان کی ادبی کیریئر کا آغاز ہوا. انہوں نے لکھنا شروع کیا اور جب 1961 میں ان کا پہلا ناول تلاش بہارا آیا، اس کی ہم مزید بات کریں گے، تو اس نے ایک بالکل مطلب ایک بہت ہی زبردست قسم کا تاثر قائم کیا کیونکہ یہ ناول جو ہے یہ جہاں پہ ہندو اور سکھ معاشرت جو مشرقی پنجاب کی تھی اس کے بارے میں بھی ایک پاکستانی رائٹر کا ایک بہت ہی زبردست انہوں نے اس میں دیا. اس کے علاوہ جو بر صغیر میں عورتوں کی جو ایک ایکسپلائٹیشن ہے اس کے اوپر بھی ایک وہ سٹیٹمنٹ تھی اس ناول میں. اور اس ناول نے پھر اس زمانے میں ایک بہت ہی مشہور ادبی ایوارڈ تھا داؤد انعام، وہ جیتا اور پھر جمیلہ ہاشمی صاحبہ کا جو ہے وہ ادبی سفر شروع ہو گیا اور بہت ہی منفرد میں انہوں نے ناول بھی لکھے ہیں، انہوں نے شارٹ سٹوریز بھی لکھی ہیں، انہوں نے ناولٹ بھی لکھے ہیں اور مطلب کہانیاں تو انہوں نے لکھی ہیں اور ان کا ذکر بھی ہوگا. ان کی جو لاسٹنگ کنٹریبیوشن ہے وہ ان کے 2 عظیم ناول ہیں جو اسلامک تاریخ کے بہت ہی 2 بڑے جو ہیں باغیوں پہ لکھے گئے ہیں. منصور حلاج پہ جو ان کا ناول ہے دشت سوز بلا شبہ اردو ادب کے بہترین ناولوں میں سے ایک ہے. اور اسی طرح قرۃ العین طاہرہ جن کو بغاوت کے الزام میں ایران میں پھانسی چڑھا دی گئی تھی، ان پہ ان کا جو ناولٹ ہے چہرہ بہ چہرہ روبرو، اس کی بھی اردو ادب میں ایک مسلم حیثیت ہے. اور اس کے بعد پھر جمیلہ ہاشمی صاحبہ جو ہیں وہ ان کی بیٹی ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، وہ لندن میں ہوتی ہیں اور اس پینل کو بنانے میں ان کا بھی ایک کلیدی مطلب کردار ہے. جمیلہ ہاشمی صاحبہ کا انتقال جلدی ہو گیا. 1988 میں 10 جنوری کو ان کا انتقال ہوا اور وہیں پہ بہاولپور کے قریب سما سٹا میں وہ ان کی مطلب تدفین ہوئی. کوشش ہم کریں گے کہ جمیلہ ہاشمی جن کی بہت سی جہات ہیں ان کے کام کی، کوشش کریں گے کہ ہم مختلف جہات پر ان کی مطلب بات کریں. پہلا تو میرا سوال نور الہدیٰ شاہ صاحبہ سے ہے کہ نور الہدیٰ صاحبہ جمیلہ ہاشمی کو کیوں مطلب ہم پڑھیں، کیوں پڑھنا ضروری ہے انہیں؟ ان کے انتقال کو 30-40 سال ہو گئے، اب ہم ان پہ پینل کریں، مطلب آج کل کا قاری کیوں ان کو پڑھنا چاہے گا؟ دیکھیے، پہلے تو جمیلہ ہاشمی کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہے
کہ ان کے کام کو، نام کو اس طرح کے سیشنز اور فیسٹیولز میں جہاں ہم گفتگو سنتے ہیں وہاں اس کا ذکر نہیں کیا جاتا. آج کل مجھے اب تھوڑا بہت، پچھلے سال بھی یہاں پر ذکر ہوا، تھوڑا بہت ہو رہا ہے. جمیلہ ہاشمی، میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے خاص طور پر جو 2 ناولز دیے ہیں، ویسے تو ان کے اس سے پہلے والے ناولز بھی ناولٹس ہیں، ان کی اپنی بہت اہمیت ہے، ان کا انداز بیاں، ان کا سبجیکٹ اور اس طرح سے. مگر جو دشت سوس ہے، میں آپ کو آج کے جو بچے ہیں ان کے سامنے میں یوں بات کروں کہ میں نے جب 40 رولز آف لو پڑھا، میں جب بچوں کو دیوانہ دیکھتی ہوں الکیمسٹ کے پیچھے، تو مجھے ہمیشہ یہ خیال آتا ہے کہ اردو میں اتنا بڑا ناول موجود ہے تصوف کے حوالے سے، اور تصوف جمیلہ ہاشمی کا نہیں، اس میں منصور حلاج کا جو کردار ہے اس کے حوالے سے جو ہے، کاش کہ، اور اس کا ذکر میں نے ان کی بیٹی اور بڑا مشہور نام ہے، جانا پہچانا سب کے لیے، عائشہ صدیقہ سے میں نے کئی بار کہا یہ بات، اور کاش کہ اس کو انگریزی میں ترجمہ کیا جائے، اچھا ترجمہ کیا جائے. تو یہ تو میں نے 40 رولز آف لو وغیرہ دیکھ کر میں نے سوچا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس ناول کے سامنے. پھر ان کا جو ناول ہے چہرہ بچہرہ روبرو، قرۃ العین طاہرہ کا جو کردار ہے، جو اس کی شاعری ہے، اور یہ کوئی چھوٹا سا کردار نہیں ہے. اور پھر جس طرح سے، حالانکہ اس غزل کو بہت سے اردو شاعراء نے اس بحر پر اس پر شاعری کی ہے، چہرہ بچہرہ روبرو، یہاں تک کہ علامہ اقبال جب جاوید نامہ میں یہ افلاک پر جا کر اور ملاقاتوں کا ذکر کرتے ہیں جن ہستیوں کے ساتھ اپنے تصور میں، اس میں بھی قرۃ العین طاہرہ کا ذکر ہے، حالانکہ وہ نبوت کی دعوے دار بھی تھی، لیکن اس کا وہ جو چہرہ بچہرہ روبرو ان کا ناول ہے جمیلہ ہاشمی کا، یہ 2 ایسے ناولز ہیں جو ہمارے یوتھ کو پڑھنے چاہیے، مگر مجھے پتہ ہے وہ اردو میں نہیں پڑھیں گے. پرابلم یہ ہے کہ اردو میں جب ناول آتا ہے اس کا انداز بیاں جو ہے وہ کسی بھی بہت اچھے ناول کا، اس کا جو انداز بیاں ہے، اس میں جو زبان ہے اردو کی اور یہ سارا کچھ، اسے انگریزی میں سیدھا ترجمہ کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی چیزیں ترجمہ نہیں ہو سکیں ابھی تک. میرا خیال ہے قرۃ العین حیدر نے بھی اپنا ترجمہ خود کیا ہے اور اس کو ایڈٹ کر کے کیا ہے. جی. جمیلہ ہاشمی اردو ادب میں، اور یہ میں پچھلے کچھ دنوں سے کوٹ کیا کرتی ہوں، ہماری اردو کی ناولسٹ ہیں طاہرہ اقبال. جی. انہوں نے ایک بہت ہی فیصل آباد کے فیسٹیول میں انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی، چونکا دینے والی بات کہی. انہوں نے کہا کہ اردو کے جو بڑے ناولز ہیں وہ خواتین نے دیے ہیں، اور اس پر بات ہو سکتی ہے، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ کیوں انہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جمیلہ ہاشمی، ابھی گفتگو ہوگی مزید، ہم اس ناول کے اندر کیا ہے اس پر بات کریں گے، لیکن یہ جو 2 ناولز ہیں خاص طور پر، اور پھر وہ روحی اور دوسرے ناولز جب لکھتی ہیں، دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ ہر وہ ادیب جو اپنی زمین کی جڑوں میں اترا ہوا ہے، اس کے اندر حق، سچائی اور اس کے احساسات، اس زمین کے متعلق احساسات، وہ پہلے سے ہی گرو کرنا شروع کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب وہ اپنی پوری جرنی طے کرتا ہوا ادیب آگے پہنچتا ہے تو وہ دشت سوس جیسا ناول لکھنے کی صلاحیت پھر وہ رکھتا ہے، کیونکہ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے. جمیلہ ہاشمی کی جڑیں تصوف میں آلریڈی موجود تھیں، اور اس کے علاوہ اپنی زمین سے وابستگی تھی. تو مزید یہاں میں کل کہہ رہی تھی، میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہوں کہ جمیلہ ہاشمی کے ساتھ بے حد گہرا ذاتی تعلق کشور ناہید کا تھا، اور جن کی بڑی قربت تھی ان کے ساتھ،
جو ان کی سو میں چاہوں گی اس سیشن کے آخر میں کشور ناہید سے ضرور کمنٹس لیے جائیں. جی بالکل. لاہور میں اس زمانے میں 2 ہی بڑے دسترخوان تھے ادبی، ایک کشور آپا کا تھا اور ایک جمیلہ ہاشمی صاحبہ کا، بلکہ جمیلہ ہاشمی کے ہاں تو شام افسانہ بھی ہوتی تھی اور کسی کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ کوئی پرانی چیز پڑھے. اور یہاں پہ ابھی بہت سے وہ لوگ حیات ہیں جنہوں نے ان دسترخوانوں سے فیض اٹھایا. تو ہم تراجم کی بھی ابھی بات کریں گے. میں ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ سے مخاطب ہوں گا. کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، مترجم ہیں اور مطلب اس وقت اکادمی ادبیات کی چیئر پرسن بھی ہیں، پہلی فیمیل چیئر پرسن ہے اکادمی ادبیات کی، جو کہ سب سے بڑا ادارہ ہے ہمارے ہاں ادب کا. تو ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ مطلب جمیلہ ہاشمی کو نظر انداز مطلب کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے اردو ناول کو ایک نئی سمت بھی دی ہے. جی انہوں نے اردو ناول کو ایک سمت بھی دی ہے. تو آپ کے خیال میں کیا چیز ہے جو جمیلہ ہاشمی کو ان کے ہمسروں سے ممتاز کرتی ہے؟ شکریہ رضا. آواز آ رہی ہے؟ تھوڑا مائک قریب کر. جی تھینک یو. پہلی بات تو یہ کہ نور الہدیٰ شاہ صاحبہ نے جو کہا اور آپ نے بھی اس کی تصدیق کی کہ ان کو بہت عرصہ نظر انداز کیا گیا. اگر ہم اپنی ادبی تاریخ کو دیکھیں اور سماجی تاریخ کو بھی دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہر کتاب اور ہر مصنف کا اپنا ایک زمانہ ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ خود اپنے ہی زمانے میں پہچانی جائے. ہم تاریخ میں بہت سے ایسے لوگوں کے نام دیکھتے ہیں جنہیں خود اپنے زمانے میں یا اپنے قریبی عہد میں نظر انداز کیا گیا، لیکن ان کے فن کی سچائی بالآخر سماج پر اور عہد پر اثر انداز ہوتی ہے اور اپنے لیے ایک مقام حاصل کر لیتی ہے. تو مجھے خوشی ہے کہ جمیلہ ہاشمی کو آج یہاں یاد کیا جا رہا ہے، اور یہ جو ان کو یاد کیا جا رہا ہے اس میں نہ تو ان کی پبلک ریلیشننگ کا دخل ہے، نہ ان کی کوئی منصب کا دخل ہے، نہ ان کی جاہ و جلال، ان کی کوئی ذاتی جاہ و جلال کا دخل ہے. یہ سراسر ان کے فن اور ان کے ہنر کی بنیاد پر ان کو یاد کیا جا رہا ہے. تو اس بات پر میں اپنی خوشی کا بھی اظہار کرنا چاہتی ہوں، اور اس بات پر ہم جمیلہ ہاشمی کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان کے فن میں اتنی طاقت موجود تھی، ان کے لکھے ہوئے میں اتنی طاقت موجود تھی کہ وہ اپنی اندرونی طاقت کی بل پر اپنے آپ کو سماج کے سامنے لے کر آئے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ 50 برس کے اندر انہوں نے ایک طرح سے کم بیک کیا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جیسے آپ نے کہا کہ کثیر الجہد شخصیت تھیں، انہوں نے افسانے بھی لکھے ہیں، ناول لکھے ہیں، ناولٹ لکھے ہیں، پھر انہوں نے اپنی آپ بیتی بھی لکھی ہے. وہ ادبی سماجیات میں بھی بہت متحرک تھیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ شام افسانہ کے نام سے ایک ان کے ہاں نشست ہوا کرتی تھی. تو اپنی زندگی میں بہت متحرک اور فعال شخصیت تھی، لیکن یہ سماجی جہات بالآخر رفتہ رفتہ فیڈ آؤٹ ہو جاتی ہیں، اس کا مدھم پڑتی چلی جاتی ہیں، اور جو چیز باقی رہتی ہے وہ ان کا ہنر ہے. آج جو اب ہم یاد کر رہے ہیں ان کو، تو ان کے اسلوب کے حوالے سے، ان کے فن کے حوالے سے. ان کا جو پہلا ناول تلاش بہارا تھا، جس پر ان کو آدم جی ادبی ایوارڈ بھی ملا، اور اس مقابلے میں ان کے ساتھ ان کے عہد کے بڑے بڑے نامور لوگوں کے ناول شامل تھے، مگر وہ ایک نوجوان ادیبہ اور مصنفہ تھیں اور ان کی پہلی کتاب تھی، لیکن اس پر ان کو ایوارڈ ملا. تو اپنے زمانے میں بھی ان کو بالکل نظر انداز نہیں کیا، بلکہ آغاز ہی سے ان کی اہمیت کو پہچانا گیا تھا. اس کے بعد پھر انہوں نے مختلف ناولٹ لکھے، جس میں روحی کے نام سے ان کا ایک ناولٹ ہے، پھر چہرہ بچہرہ روبرو، جیسے ابھی نور الہدیٰ شاہ صاحبہ نے کہا کہ قرۃ العین طاہرہ کی زندگی پر ان کا ناول ہے، اور پھر دشت سوس. اس کے ساتھ ان کا ایک مجموعہ ہے اپنا اپنا جہنم کے عنوان سے، جس میں 3 ناولٹ ہیں، زہر رنگ، لہو رنگ اور شب تار کا رنگ کے نام سے. تو یہ ایک مسلسل، اس میں ایک تسلسل بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ علیحدہ ناولٹ بھی ہیں. رنگ بھون کے عنوان سے ان کا افسانوں کا ایک مجموعہ ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے فکشن کو مختلف جہات میں بانٹے رکھا، افسانہ بھی لکھا، ناولٹ بھی لکھا، ناول بھی لکھا. لیکن میں بالکل نور الہدیٰ شاہ صاحبہ کی اس بات سے اتفاق کروں گی کہ ان کے فن کی معراج ہمیں دشت سوس میں نظر آتی ہے. اور دشت سوس میں انہوں نے بظاہر یہ ایک تاریخی موضوع نظر آتا ہے، مگر میں سمجھتی ہوں کہ اسے اس طرح تاریخی ناول کے طور پر نہیں پڑھا جا سکتا جس طرح ہم
باقی تاریخی ناولوں کو پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اس میں ان کے پیش نظر تاریخ کو پیش کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک تاریخی کردار کے ذریعے اس کی روحانی جستجو اور اس آگ کو پیش کرنا تھا جو ایک صوفی کے دل و دماغ میں موجود تھی اور کس طرح وہ اپنے سماج سے ٹکرا رہی تھی۔ تو ہم اس ناول کو تاریخی صداقت کے طور پر نہیں دیکھتے، اس ناول کی اصل اہمیت اس فکشن میں ہے، اس نثر میں ہے، جو اس اسلوب میں ہے جو انہوں نے استعمال کیا ہے۔ انتہائی میں سمجھتی ہوں کہ رومانٹک اسلوب اسے کہا جا سکتا ہے، مگر رومانٹک اسلوب سے عام طور پر جو ایک کونوٹیشن آتی ہے وہ کوئی جذباتی اسلوب کی آتی ہے، مگر یہاں سے میری مراد یہ ہے کہ تخیل کی قوت کو مہمیز دینے والا اسلوب، ایسا اسلوب جس میں بے حد تہداری موجود ہے، معنویت ہے، کئی جہتیں ہیں، کئی رنگ ہیں، اور اس اسلوب کی نسبت سے اس ناول کو بار بار پڑھا جا سکتا ہے اور اس کے کئی معنی طے کیے جا سکتے ہیں۔ ان ناولوں کے موضوعات کے حوالے سے، فکر کے حوالے سے بہت تفصیلی بات ہو سکتی ہے، مگر آپ باقی لوگ بھی موجود ہیں، جی، جب آگے چلیں گے تو ہم اس پر بات کریں گے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ میں اب ارشد وحید صاحب کی طرف آؤں گا، ہمارے بہت ہی اچھے مترجم ہیں، اور ترجمے کی بات بھی آپ سے الگ میں کروں گا بعد میں اس سیشن میں، اور ایڈیٹر بھی ہیں، اور مطلب ناول بھی ان کا مطلب ایک آ چکا ہے ادر ڈیز کے نام سے، جس کا سندھی میں ترجمہ ہے، اور اس کا آج سیشن بھی آج ان کا ہے جس کا سندھی میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اور میرا خیال ہے یہ اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ان کی کچھ ایکسرپٹس میں آپ کو سنانا چاہوں گا، آپ کو ایک ان کا جو چسکا ان کی زبان کا ہے۔ ابھی ان کا جو پہلا افسانوی مجموعہ ہے آپ بیتی جگ بیتی، وہ ابھی جیلم بک کارنر کی طرف سے ری پبلش ہوا ہے، اور اس میں کئی کہانیوں میں جو مطلب دیکھیں، جمیلہ ہاشمی میرے خیال میں اس مٹتی ہوئی تہذیب کے آخری نمائندوں میں سے ہیں، جو ایک مشترکہ تہذیب جس کو ہم کہتے ہیں، جو پنجابیت کی تہذیب تھی، جس پہ نہ ہندو میں تفریق تھی، نہ سکھ میں، نہ مسلمان میں۔ تو دیکھیں یہ اس کو کس طرح سے بیان کر رہی ہیں۔ ان کی کہانی ہے اسی مجموعے میں بجھے دیے، اور وائلنس اس میں بہت ہے، مطلب اس تھرو آؤٹ میں کوٹ کروں گا ان کو اس افسانے میں۔ اس نے ہولے ہولے مینڈیاں کھولیں، گندھے ہوئے زیور کھولے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور تیز دھار والی کرپان سے اسے کاٹنے لگا۔ آف کورس وہ جو وائلنس ہے وہ عورت کے ساتھ ہو رہی ہے، اینڈ کوٹ۔ پھر یہ دوبارہ دیکھیں، 2 خط ان کا ایک افسانہ ہے اسی مجموعے میں۔ کہیں دبیز مخملی نرم ٹھنڈے موت کے سے آرام دے، پرسکون اندھیرے میں لپٹی تمہاری عطیہ، اینڈ کوٹ۔ عطیہ داؤد بھی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری بہت بڑی سندھی اور اردو کی شارٹ سٹوری رائٹر اور پوئٹ۔ اب ان کے ایک افسانے پرانے گیت میں سے یہ دیکھیں ایکسرپٹ۔ میری روح میں اس کے قدموں کی گونج ہے، اس کی چاپ جو کبھی قریب آ جاتی ہے اور کبھی دور ہو جاتی ہے، جیسے کوئی خواب میں چل رہا ہو، اینڈ کوٹ۔ تو ارشد صاحب، یہ جو فضا ہے ان کے ہاں مشرقی پنجاب، اور ابھی ذکر ہوا کہ تلاش بہاراں جو ان کا پہلا ناول تھا، اس نے آتے ہی تہلکہ مچا دیا، کیونکہ اس میں ہندو اور سکھ معاشرت کی ایک بالکل ہی الگ، اور جو کہ مطلب پاکستانی کم از کم ناولس میں تو یا فارسٹ رائٹرز میں مطلب مفقود ہے۔ تو آپ کا اگر آپ موازنہ کریں اسے اسی زمانے کے مطلب انڈین رائٹر سے جو مشرقی پنجاب اور مشترکہ پنجاب کی فضا ہے، تو آپ کیا اس کے بارے میں مطلب اس فضا کے بارے میں جو جمیلہ ہاشمی کی کہانیوں میں ہمیں ملتی ہے؟ تھینک یو۔ شکریہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی، آپ نے بڑی اچھی بات سے اس کا آغاز کیا کہ جو لوکل کانٹیکسٹ ہے اس کے ہمارے جمیلہ ہاشمی صاحبہ کے ناولوں میں کافی زیادہ ہے۔ آگے؟ اوکے۔ تو آتش رفتہ میں اسکول میں پڑھتا تھا، تو اس وقت وہ سید قاسم محمود نے ایک سیریز شروع کی تھی جس میں رسالوں میں، اور بڑے سستے 1 یا 2 روپیوں میں وہ بہت سے ناول انہوں نے چھاپے۔ اس میں ٹالسٹائی کے ناول حاجی مراد بھی تھے، اور تلاش بہاراں بھی اس میں تھا۔ تو میں نے پہلی دفعہ اس کو پڑھا، اور اب دوبارہ آنے سے پہلے، یہاں اس سیشن سے پہلے اس کو دوبارہ پڑھا، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ان کا بہت ہی اہم ناول تھا، جس میں پنجاب کی جو پوری ثقافت ہے، اور خاص طور پر پنجابی لینگویج کو اس میں بڑے انہوں نے ایڈ کیے، پنجابی کلچر کو ایڈ کیا، جیسے سیاپا کا لفظ ہے یا سیاپا کرنا، وہ اس ناول میں کافی ہے۔
اس کے ان کے ہم اثر عبداللہ حسین نے بھی کافی ایک جو سکھوں کا جو ہے اس میں ذکر کیا ہے، لیکن اداس یہ نسلیں اداس نسلیں میں بھی ہے اور جگہوں پہ بھی ہے، تو وہ کافی زیادہ اس میں نمایاں ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اب اگر ہم اس کو دشت سوز کو بھی پڑھیں، چہرہ بچہرہ روبرو کو بھی پڑھیں، تلاش بہارا میں بھی پڑھیں، تو ایک موٹیف، ایک ریکرنٹ پیٹرنز ہمیں نظر آتے ہیں، اور وہ ہے انسان کی جو اپنی زندگی ہے، جو اس کے اپنے ایکسپریشن ہے، جو اس کی ایگزسٹانشیل کیفیت ہے، اس کا اظہار ہے، اور اس کے اظہار میں جتنی بھی وہ ریزسٹنس ہے، جو یعنی ایک فرد اور معاشرے کے درمیان، جو سوشل کسٹمز کے درمیان اس کا جو ایک ٹکراؤ ہے، اس میں اس نے فرد کو بہت اہمیت دی۔ دشت سوز لکھنے کے بعد یا چہرہ بچہرہ روبرو کے بعد ان کا ایک امپیکٹ یہ بنتا ہے کہ جیسے وہ بہت صوفیانہ اس کے ناول ہیں، لیکن وہ میرا خیال اس کے علاوہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کی جو فرد ہے اور جو معاشرہ ہے، اس کے درمیان جو ایک تضاد ہیں، جو ایک ٹیبوز ہیں، اس سے جو ہے ریبیلین ہے، انکار ہے اور ریزسٹنس ہے۔ جیسے اپنا انل حق کا منصور حلاج کا جتنا بھی آپ سفر دیکھیں، لوگ تاریخی ناول ہم کیوں لکھتے ہیں؟ تاریخ بیان کرنا ناولسٹ کا کام نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ تاریخ کے اندر سے وہ تاریخ ایک سٹیج کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اس کیریکٹر کو کس طرح ڈیولپ کرتا ہے۔ تو انل حق میں منصور حلاج جو جس میں یہ دشت سوز میں ہے، اس میں آپ دیکھیں گے شروع سے ریبیل ہے، اس کے اپنے خاندان سے، والد سے، ایون اپنے ٹیچر سے، جنید بغدادی سے، اور وہ جو ان کے بالکل شروع میں تھے سہیل شاید ان کا نام تھا، اس سے بھی وہ باغی کرتے ہیں۔ یعنی ہم لوگ جب اپنے سماج اپنی ویلیوز ٹھونسنا چاہتا ہے تو وہ کچھ ویلیوز کو سیکرٹ رکھ لیتا ہے اور کچھ کو وہ کہتے ہیں کہ اس کے خلاف آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے۔ وہ ان سے بھی بغاوت کرتا ہے کہ میں نے اپنا جو سچ ڈھونڈنا ہے، اپنی ڈسکوری کرنی ہے۔ اسی طرح قرۃالعین طاہرہ کی جو پوری کہانی ہے، اس میں دیکھیں اس نے جو بہائی فرقے میں بھی اس وقت عورت کا نقاب میں رہنا، مطلب اس نے اس سے بھی بغاوت کی، یعنی اس نے اپنی تلاش میں جو بھی آتا رہا اس نے اپنا ایکسپریشن جو ہے وہ ویلڈ رکھا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کا سب سے زیادہ جو ریکرنٹ پیٹرن اس کی ساری کہانیوں میں، ایون جو اپنی شارٹ سٹوریز کی کہانی ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ فرد کو اپنے اظہار کے لیے، اپنے اسرشن کے لیے، اپنی ایگزسٹنس کو منوانے کے لیے جو کچھ بھی اس کو وہ یہ سارے کردار اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور بہت ایک ریڈ ہاٹ پیشن کے ساتھ کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے علامہ اقبال کا ذکر کیا کہ انہوں نے ذکر کیا، ایک علامہ اقبال کا شعر اور ایک قرۃالعین طاہرہ کا شعر بھی بڑا اس میں کمپیریزن کیا جاتا ہے، اور اس میں بڑی ایک معنی خیز بات ہے کہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ یعنی جب اس کا جو بھی اس کا محبوب یا اس کو آپ ڈیوائن اس میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عین وصال میں رہی، عین وصال میں رہی، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ اس کے مقابلے میں قرۃالعین کا شعر دیکھیں کہ وہ کتنی بے باکی سے اپنا اظہار اور پوری تفصیل سے کرنا چاہتی ہے، کہ وہ جو اس کی کتاب کا ٹائٹل بھی ہے، گر بتو افتدم نظر چہرہ بچہرہ روبرو، شرے دہم غم تورا نقطہ بہ نقطہ منہ مبو۔ یعنی جب مجھے ملنا ہے تو میں نے کوئی اس میں حجاب نہیں رکھنا ہے، میں نے ہر چیز، ہر تفصیل کو تفصیل سے بیان کرنا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ قرۃالعین، یہ جمیلہ ہاشمی کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن، اس نے ہمارے ناول کی پوری تاریخ میں فرد اور سوسائٹی کا جو اقتضاد ہے اور ان کی جو آپس کی کشمکش ہے، اس کو انتہائی کامیابی سے اور بڑے پیشنیٹ طریقے سے بیان کیا ہے۔ اس کی جو روانی ہے تحریر کی بہت زیادہ ہے، اور اس نے فرد کو مقدم رکھا ہے۔ اس نے یہ بتایا ہے کہ ہر سچ انسان کا اپنا سچ ہے، اور وہ جو ارد گرد کے جو کسٹمز ہیں وہ اس کو ایک تہذیب کی جو ضروریات ہیں وہ ٹھیک ہے پورا کرتے ہیں، لیکن اصل میں اس کا اپنا امپریشن ہے۔ اور یہ بھی ایک ریکرنٹ ہے کہ موت ہی اس کا مقدر ہے۔ اس کے سارے کریکٹرز بڑے بے رحمانہ طریقے سے مارے جاتے ہیں۔ سوسائٹی کبھی بھی اپنے کسی باغی کو برداشت نہیں کرتی، چاہے وہ اسٹیٹ ہو یا سوسائٹی ہو یا معاشرہ ہو۔ تو یہ قرۃالعین طاہرہ کا بھی بڑا بے رحمانہ قتل ہوا، منصور حلاج کا بھی ایسا ہی ہے، اور ابھی آپ نے جو سنائے ہیں قصے
اپنے جو ایکسرپٹس پڑھ کے سنائے ہیں، ایون آتش رفتہ میں بھی. سو یہ میں اپنی بات ختم کروں گا، بہت طویل ہو گئی تو مزید اس پہ بات کریں. جی شکریہ ارشد صاحب. میں آپ کی دست دوبارہ آؤں گا. سمینہ نذیر صاحبہ کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ جمیلہ ہاشمی کا دیکھیں ایک نسل کا بھی ایک انفلوئنس ہوتا ہے. مطلب ہمارے اردو میں جو 1924 اور 1930 کے درمیان جو بڑی خواتین رائٹرز اردو میں پیدا ہوئی ہیں، اس میں آپ دیکھیں کون کون سے نام ہیں. جمیلہ ہاشمی ہیں، اس میں نثار عزیز بٹ ہیں، اس میں الطاف فاطمہ صاحبہ ہیں، اس میں قرۃ العین حیدر صاحبہ ہیں جن کا بہت نام لیا جاتا ہے، اس میں خدیجہ مستور ہیں ناولوں میں، اور افسانے میں ہاجرہ مسرور ہیں اور ممتاز شیریں ہیں. اور کل ہی نثار عزیز بٹ صاحبہ کی برسی تھی، اور اگلے سال انشاءاللہ مطلب ہمارے 3 ناولسٹ کی 100 سالہ تقریبات ہیں، نثار عزیز بٹ کی، خدیجہ مستور کی اور الطاف فاطمہ کی. تو امید ہے کہ یہ بھی اگلے سال بھی یہاں پہ کوئی اہتمام ہوگا، بیکاز ان میں سے اکثر لوگوں کو بھی نظر انداز کیا جاتا ہے جمیلہ ہاشمی صاحبہ کی طرح. سمینہ صاحبہ، میں آپ سے ان کے ناولوں میں تانیثیت کے بارے میں بات کروں گا، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ مطلب حوالہ آ ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں، کیونکہ وہ خاتون رائٹر تھی. لیکن جب میں نے جمیلہ ہاشمی کو پڑھا تو مجھے ہلکی سی ایک اس میں تانیثیت نظر آئی. مطلب جس طرح کے دوسرے مطلب عطیہ داؤد صاحبہ بیٹھی ہیں، کشور آپا بیٹھی ہیں، وہ ایک جو ڈھنڈورا پیٹنے والی، اور میں اس کا مخالف نہیں ہوں، جو ایک فیمنزم ہے وہ مجھے ان کی کہانیوں میں نظر نہیں آیا. ایک سافٹ سی ایک مطلب فار ایگزامپل اگر ہم ان کے ناول تلاش بہاراں کی بات کریں تو اس میں دکھایا ہوا کہ بر صغیر کی عورت کس طرح سے جبر کا شکار ہے، اور مور اور لیس ان کی اکثر کہانیوں میں بھی مطلب جو عورتیں جبر جو ہے، اور ان کا اینڈنگ بہت مطلب بہت ہی موت میں ہوتا ہے جیسے ارشد صاحب نے کہا. تو وہ پوچھنے سے پہلے میں ایک ایکسرپٹ پڑھنا چاہوں گا. یہ ان کی کہانی بجھے دیے میں سے ہے. دیکھیں، آئی کوٹ: سپنے دیکھنے کی عادت عورتوں کو ملی ہے، مرد کام کرتا ہے، چوٹ کھانا جانتا ہے اور چوٹ مارنا. اینڈ کوٹ. اچھا، پھر ایک اور ایکسرپٹ دیکھیں. یہ ان کا افسانہ پرانے گیت ہے: ہم اچھائی اور سچائی کی نہیں، صرف عورت کی تلاش میں پھرتے ہیں. ہماری ساری جنگیں اپنے سے پٹنے اور اپنے سے شکست کھانے میں ختم ہو جاتی ہیں. اینڈ کوٹ. اور پھر ان کا افسانہ کیسری، جو یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، اس میں جو ایک ایکسرپٹ ہے. آئی کوٹ: صرف ایک لڑکی کیسری ایسی ہے جو مردانہ وار گھوڑے پر بیٹھی ہے اور اس کے تھیلے میں بے وفا محبوب غریب کی لاش کے ٹکڑے ہیں. اینڈ کوٹ. تو سمینہ صاحبہ بہت ہماری کہنہ مشق افسانہ نگار ہیں، ناولسٹ ہیں. انہوں نے میرے خیال میں اردو ادب میں پہلا ناول جو افریقہ سے براہ راست تعلق رکھتا ہے، سیاہ ہیرے، وہ انہوں نے مطلب اس کی اشاعت ہو چکی ہے. اور ابھی میرے خیال میں کل ان کی نئے افسانوی مجموعے جازو بھیا کی جو لاہور میں بھی انہوں نے لانچ کیا تھا، وہ اس کی لانچ ہوئی ہے. تو سمینہ صاحبہ، سوال یہ ہے کہ آپ کا ان کے ہاں جو جمیلہ صاحبہ کے ہاں جو خواتین کے کردار ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا مطلب خیال ہے؟ پلیز. تھینک یو. آداب. سیدھا جواب تو یہ ہے کہ وہ کوئی بالخصوص خواتین پہ یا عورتوں پہ نہیں لکھتی. یہ مجھے محسوس ہوا. میں نے ان کو بہت زیادہ نہیں پڑھا، سیدھی بات ہے. نور آپا کے کہنے پر میں نے تلاش بہاراں پڑھا تھا اور میں بہت متاثر ہوئی تھی. میں نے وہ ناول پڑھ کر رکھ دیا تھا کہ اور اپنی کم علمی پر سر پیٹا تھا کہ میں اب تک کیوں نہیں میں نے ان کو پڑھا. لیکن چونکہ اس کی پروٹیگنسٹ ایک عورت ہے تو بے شک انہوں نے عورت کی تنہائی، عورت کی بے باکی وغیرہ پر کافی بات کی ہے. پھر دوسری چیز، میں نے ان کی اپنی آواز میں ایک کہانی ابھی ریسنٹلی سنی، ناستک بھی ایک گیتا نام کی لڑکی پر بات ہوئی ہے کہ جو خدا کے وجود پر سوال اٹھاتی ہے، اور کچھ کالج ڈیز کی کہانی ہے 2. تیسری کہانی میں نے ابھی اس کے اندر پڑھی، یہی آپ بیتی جگ بیتی. تو تینوں کے الگ فلیورز ہیں، لیکن اگر ہم 3 یا جتنا آپا بتا رہی ہیں اور سب نجیب عارف صاحبہ بتا رہی ہیں، تو مجھے ایک لفظ میں اگر میں ان کو سموں تو وہ ہے بے باکی. بے باکی کو دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں سچائی. تو یہ وہ خاتون ہیں، یہ وہ بڑی رائٹر ہیں جنہوں نے جو بھی عہد تھا اس عہد سے لڑتے ہوئے، اس سے نبرد آزما ہوتے ہوئے انہوں نے کہیں کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے اپنے قلم میں انہوں نے جو کہنا تھا وہ کہا.
چاہے وہ یہاں ٹھاکر نارائن کا کردار ہو یا گیتا کا کردار ہو یا تلاش بہانہ کے مختلف کردار ہوں. تو رائٹر یا افسانہ نگار یا ناولسٹ جب بے باکی پر تل جاتا ہے تو پھر کوئی عام چیز تو اس کے ہاں سے نہیں آتی. تو میں یہ کہوں گی کہ کہیں انہوں نے عورت کی طرفداری نہیں کی، بلکہ یہ والی جو کہانی ہے آپ بیتی جگ بیتی، یہ تو مکمل مردانہ کہانی ہے کہ ایک چوپال یا بیٹھک، مردانہ بیٹھک میں بات چیت ہو رہی ہے، اور اس کا پروٹیگنسٹ بھی مرد ہے جس نے غیرت کے نام پر 2-3 قتل کیے ہوئے ہیں، اور ان کو وہ دفن کر کے وہ اپنے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے ٹھیک کیا ہے. تو کہیں انہوں نے پرچار نہیں کیا، کہیں درس نہیں دیا، بس کرداروں کی سائیکی کے اندر رہتے ہوئے بڑی خوبصورت کہانیاں بیان کی ہیں. میں ان سے سچ بتاؤں کہ بڑی اپنی کم مائیگی کا احساس ہو رہا ہے، اور میں یقیناً اس سال یہ میری لسٹ پر آ گئی ہیں، میں ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھوں گی. بہت شکریہ سمینہ صاحبہ. میں دوبارہ نور الہدیٰ صاحبہ کی طرف آؤں گا، کیونکہ آپ نے سب سے پہلے آپ نے ان کے مزاحمتی، جو ان کے ناولوں میں مزاحمتی رنگ ہے، اس پہ آپ نے بات کی ہے. تو یہ اب جی شکریہ. تو ابھی ان کے دونوں ناولوں پہ آپ بات ہوئی، دشت سوس اور چہرہ بچہرہ روبرو کے. ان کے جو کردار ہیں وہ مطلب قرۃ العین طاہرہ اور منصور حلاج جو مزاحمتی کردار ہیں، اور پاکستانی سیاسی تاریخ میں دونوں کتابوں کی ایک ریلیونس ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کتابوں کے یہ جو کردار ہیں یہ اس خطے کے باہر کے لوگ ہیں، مطلب یہ اس خطے سے تعلق نہیں رکھتے، منصور حلاج اور قرۃ العین طاہرہ. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی میں کہہ رہا ہوں یہ جو ہم 2 مین کردار ہیں ناولوں کے، وہ ہمارے خطے سے نہیں ہیں، وہ مطلب مٹی سے نہیں، وہ باہر کی، مطلب ایران. اور تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو مزاحمتی کردار ہیں ان دونوں ناولوں میں؟ دیکھیے، جہاں تک منصور حلاج کا تعلق ہے، آپ کو اس پورے خطے میں آپ کو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ ہمارے لیے باہر کا کردار ہے، کیونکہ اس پورے خطے کی جو میں اسے صوفی شاعری نہیں کہا کرتی، میں کلاسیکل شاعری جو ہے اس پورے خطے کی، چاہے وہ پنجابی میں ہو، سندھی میں ہو، ہندی میں ہو، کسی بھی زبان میں ہو، اردو میں ہو، منصور حلاج بالکل ایک بہت ہی تعلق رکھنے والا ایک ایسا کردار رہا ہے، ایسی علامت رہی ہے جو اس تمام شاعری کی بنیاد بھی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہم اس کردار کو، یا منصور حلاج کی شخصیت کو، یا اس کے نعرہ جو ان الحق کا نعرہ ہے، یا جس وہ اس سے زندگی اس کی گزری ہے، تاریخ جس طرح اسے رقم کرتی ہے، اس طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس خطے میں اور پوری مسلم ہسٹری میں، خاص طور پر پیچھے مسلمانوں کی جو تاریخ رہی ہے اور جو ملوکیت جو رہی ہے مسلمانوں کی تاریخ میں، اس کا جو تشدد، اس کی جو مسلط کردہ، وہ جو ہم آمریت جسے آج کے لفظوں میں ہم کہیں کہ جو آمریت مسلمانوں کی تاریخ میں پیچھے رہی ہے، اس کے سامنے، اور ہم خود یہاں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم خود اس سے ماضی سے لے کر ہم اس سے گزرتے رہے ہیں. اس میں حملہ آور بھی ہوں شامل، اس میں یہاں کے لوگ بھی شامل ہوں، لیکن ہم اس سے گزرتے رہے. سو منصور حلاج یا جو ان الحق کا نعرہ ہے، یہ کبھی بھی ہمارے لیے باہر کا نہیں رہا. پہلی چیز یہ ہے، ہم اسے بالکل یہاں سے، ہر جگہ سے اسے منسوب سمجھتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے، اس منصور حلاج کے جو کردار کے حوالے سے جو ہے، ہم آج بھی دیکھیں کہ حق کی جو بات ہے، مزاحمت جو ہے، خاص طور پر مزاحمت جو ہے، وہ اس کی علامت ہے. اور ہم آج بھی مزاحمت سے گزر رہے ہوتے ہیں، چاہے زباں بند رکھیں، چاہے زباں کھلی رکھیں. تو ہمارے پاس جو ہے یہ کانسیپٹ جو ہے مزاحمت کا، اور یہ ریاست سے
ریاست کے مقابل کھڑے ہونے کا جو کانسیپٹ ہے اور انسان کے اندر جو اس کا جذبہ اگر موجود ہے تو منصور حلاج اور قرۃ العین طاہرہ جیسے کردار جو ہیں، چلیے قرۃ العین طاہرہ کو بھی جب ہم لیتے ہیں، اس کی جو بے باکی ہے، اس کا جو کھڑے ہونا ہے، اس کا جو اپنی بات کو منوانا ہے، اپنے جذبات کو جو ہے، اپنے جذبے کو جو منوانا ہے، اس کا جو اظہار ہے، یہ بھی وہ مزاحمت ہے جو اگر میں کبھی کبھی سوچا کرتی ہوں کہ چہرہ بہ چہرہ روبرو اگر آج لکھا جاتا اور آج وہ بک سٹالز پر اس طرح سے موجود ہوتا اور اس پر اس طرح سے باتیں ہو رہی ہوتی تو اس کا رد عمل ہماری ریاست کی طرف سے کیا آتا. لیکن یہ تو بہت ہی اچھا ہے کہ ریاست کو اس ناول کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے اس وقت، یا پیچھے بھی نہیں رہی. لیکن آپ یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے. قرۃ العین طاہرہ کے لیے آپ شاید کہہ دیں. میں ایک اور بات آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ تاریخ کو ناول میں، ابھی یہ جو بات ہوئی کہ تاریخ کو ناول میں لکھنا کوئی بڑی بات، یہ کئی ناولز بھرے پڑے ہیں ایسے، اور ہم کی کوئی ہم نسیم حجازی کو بھی ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں سب کو پتہ ہے. لیکن تاریخ کو اٹھا کر، ماضی سے تاریخ کے کردار کو اٹھا کر، اس کو یہاں کا ادیب جس طرح اسے محسوس کرے اور ان احساسات کی گہرائی کے ساتھ وہ اس کو سامنے لے آئے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. ادروائز تاریخی ناول میں تاریخ اور اس کا ادیب جو ناول لکھ رہا ہے، وہ دونوں ناول کو مار دیتے ہیں، ناول کو زندہ نہیں رہنے دیتے. لیکن تاریخ کو اٹھا کر اگر آپ کریٹیویٹی میں، تخلیق میں اگر جب لے آتے ہیں، اور اس میں اگر ادیب کا، لکھنے والے کی سوچ مضبوط ہے، خیال مضبوط ہے اور اس کا گرپ ہے اس پر، تو وہ ظاہر ہے وہ تخلیقی کارنامہ بنتا ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ صرف تاریخ کو ایز اٹ از رقم کیا گیا ہے. اس میں ظاہر ہے جمیلہ ہاشمی کی اپنی پوری تخلیقی صلاحیت اس میں نظر آتی ہے، وہ گہرائی نظر آتی ہے. ان کا اپنا بیان بھی ہے اس میں، بلکہ ہے ہی ان کا اپنا بیان ہے اس میں، اور دوسرے کردار بھی ہمیں ملتے ہیں جو انہوں نے تخلیق کیے ہیں اور اس میں وہ شامل ہیں. تو میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے یہ آپ کو کہوں گی کہ منصور حلاج قطعی، دیکھیے آج ہمارے بچے جو ہیں، یہ آج کے جو بچے ہیں وہ رومی کے ساتھ بڑا جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور رومی کے نام پر ان کو کچھ بھی مل جائے، وہ چاہے ہلکا پھلکا سا ہی ہو، مگر وہ اس کو بڑے محبت اور عقیدت سے کھولتے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں. منصور حلاج ایک بہت بڑا کردار ہے، ظاہر ہے کہ رومی کی طرح ہی، لیکن منصور حلاج بہت بڑا کردار ہے. لیکن ہم نے اس کردار کو ہماری آج کی نسل کے حوالے اس طرف حوالے نہیں کیا ہے اس طرح سے. یہ جمیلہ ہاشمی کا کریڈٹ ہے. اب میں اگین یہ کہوں گی کہ یہ اس ارشد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرانسلیٹر ہیں، اور میں اگین یہ کہوں گی کہ اس ناول کو، بالخصوص دشت سوز کو، انگریزی کا ایک اچھا ٹرانسلیٹر چاہیے. جی، ہم ارشد صاحب سے بالکل بات کریں گے ٹرانسلیشن کی، اور میں ڈاکٹر صاحبہ کی طرف آؤں گا، ڈاکٹر نجیبہ عارف کی طرف. ڈاکٹر نجیبہ، جمیلہ ہاشمی کے پہلے ناول تلاش بہاراں جس کا ذکر ہوا، پھر ان کا ناولٹ آتش رفتہ اس کا بھی ذکر ہوا، اور ان کی کہانیاں جیسے اس پار اس پار ہندو پاک کی تقسیم کے پس منظر میں ہیں. اور باقی ادیب اور انہوں نے جس طرح تقسیم کو دیکھا ہے، تو اس کے تناظر میں آپ کو جمیلہ ہاشمی کی کہانیاں کیسی لگتی ہیں؟ بلکہ اس مجموعے میں بھی ان کی بند باز کے نام سے کہانیاں، تو ذرا آپ ان کے جو دوسرے جو رائٹر ہیں جنہوں نے تقسیم پہ ان کی مطلب موازنے میں آپ اگر بتائیں کہ ان کی تقسیم پہ جو ان کی جو مطلب کہانیاں ہیں جمیلہ ہاشمی کی، آپ کیسے دیکھتی ہیں انہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ جب ہم کسی لکھنے والے کی بات کرتے ہیں، جب اس کا سارا کام ہمارے سامنے آ گیا ہو، تو ہم ان مرکزی رجحانات کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کی پہچان بن سکتے ہیں.
تو ویسے تو ایک لکھنے والا اس کی زندگی میں، اس کے عہد میں، اس کی ذات میں جو انقلابات رونما ہوتے ہیں، جو حادثے ہوتے ہیں، جو ہنگامے ہوتے ہیں، وہ ان سے بے خبر نہیں ہوتا اور ان کا اظہار اپنے افسانوں میں یا اپنی تخلیقی زندگی میں کرتا ہے. اور اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ہمارا سماج ہوتا ہے، ہماری معاشرت ہوتی ہے. اگر کوئی جیسے اب آپ جس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں تقسیم کے حوالے سے یا پاکستان کی آزادی کے حوالے سے، تو ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ان کا جو مرکزی رجحان تھا، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے، ابھی اس پر بات ہوئی ہے بہت اور میرا خیال ہے مزید بات کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ ایک تخلیقی آدمی کے اندر جو کشمکش پیدا ہوتی ہے وہ ان کا بنیادی موضوع رہا ہے. اور یہ موضوع ان کے افسانوں میں بھی نظر آتا ہے، ان کے ناولوں میں بھی نظر آتا ہے، ناولٹ میں بھی نظر آتا ہے. اس موضوع کی جھلک نہ صرف ان کے کرداروں کے انتخاب سے دکھائی دیتی ہے، جیسے ابھی کی بات ہوئی کہ قرۃ العین طاہرہ اور منصور حلاج دونوں ایسے علامتی کردار ہیں جن کو انہوں نے علامت کے طور پر پیش کیا ہے، اس کشمکش کی علامت کے طور پر جو ایک تخلیقی ذہن یا تخلیقی روح میں پیدا ہوتی ہے جب وہ اپنے آپ کو سماج میں منکشف کرنا چاہتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرۃ العین طاہرہ اور منصور حلاج کی نسبت سے انہوں نے اس کشمکش، اس تذبذب کا اظہار کیا ہے جو ایک تخلیقی، منفرد اور باغی روح محسوس کرتی ہے اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے میں. اور اس کشمکش، اس کے علاوہ، ان دو کرداروں کے علاوہ انہوں نے اپنی زندگی میں جدید عہد کے کردار بھی استعمال کیے ہیں. میں سمجھتی ہوں ایک اور نمایاں بات جو جمیلہ ہاشمی کے ہاں مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کو عورت کی نظر سے دیکھا ہے اور عورت کی نظر سے دنیا کو دکھانے کی کوشش کی ہے، خواہ اس کے مرکزی کردار مرد ہی کیوں نہ ہو. مثال کے طور پر تلاش بہاراں جو ان کا پہلا ناول ہے وہ ایک مرد کی زبانی ہے اور ایک مرد اس کا بظاہر مرکزی کردار ہے جس کی نظر سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، مگر اس مرد کی نظر سے انہوں نے ایک ایسی عورت کو دکھانے کی کوشش کی ہے جو اپنی زندگی مروجہ سماجی اقدار سے ہٹ کر گزارنا چاہتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک عورت کی زندگی کا جو خصوصی ایک طرز احساس یا طرز اظہار ہے اور وہ جو خصوصی طور پر اس کو جس جبر کا نشانہ بننا پڑتا ہے اپنی تخلیقی زندگی میں، وہ ہمیں جمیلہ ہاشمی کے ہاں بہت واضح طور پر نظر آتا ہے. قرۃ العین طاہرہ کا تو کردار ہی عورت کا ہے، اگرچہ ان کے کردار کی خوبی، ان کے کردار کی جو کرب ہے یا جو اندوہ ہے، اس کی وجہ، ایک بڑی وجہ ان کا عورت ہونا بھی ہے، لیکن اس سے الگ بھی ایک وجہ ہے جو مذہبی ہے یا سماجی ہے. لیکن منصور حلاج کے کردار میں دیکھیے کہ منصور حلاج کا مرکزی کردار ہے جو ایک مرد کردار ہے، مگر یہاں بھی انہوں نے اس کردار کو سمجھنے کے لیے ایک نسائی کردار تخلیق کیا ہے، اور وہ نسائی کردار اس مرد کردار کی جو مرکزی کردار ہے اس کی تمام تر زندگی پر نہ صرف ایک نظر ڈالتا ہے بلکہ اس کا محرک بھی بنتا ہے. یہ نسائی کردار تاریخی کردار نہیں ہے. منصور حلاج کی زندگی میں ہمیں کسی ایسی عورت کا وجود نہیں ملتا تاریخی اعتبار سے جو اس کے قتل کی وجہ بنی ہو. انہوں نے یہ ایک کردار تخلیق کیا ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک تاریخی کردار، مرد کردار کے ساتھ انہوں نے ایک عورت کا کردار تخلیق کر کے کیا پیغام دیا ہے. تو بنیادی طور پر وہ یہ اگرچہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ منصور حلاج پر جو قیامت ڈھائی گئی یا ان پر جو ستم ہوا، ان کو جان سے جانا پڑا، اس کے پیچھے در حقیقت ان کے افکار یا ان کے مذہبی افکار نہیں تھے بلکہ ایک عورت کی وجہ سے ایک رقابت کا جذبہ تھا، جو ایک فکشنل بات ہے. ان تاریخی طور پر اس کی ہمیں تصدیق نہیں ہوتی، لیکن اس بات کے لیے انہوں نے جو عورت کا کردار بنایا ہے وہ کردار مجھے بعض اوقات منصور حلاج کے کردار سے زیادہ توانا محسوس ہوتا ہے، اور اس کردار میں اس قدر جان ہے، اور اس کردار میں اگرچہ وہ پیسو کردار ہے، مفعول ہے، انفعالیت اس میں پائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ ایک اتنے بڑے اپنے عہد کے صوفی کے کردار کو کس طرح متاثر کر رہا ہے اور کس طرح اس پر اثرات چھوڑ رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں اس حوالے سے بھی جمیلہ ہاشمی کے فکشن کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگرچہ انہوں نے
کشمکش اور بغاوت اور مزاحمت کا رنگ پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے علامتی طور پر مختلف کرداروں کو اختیار کیا ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنے عہد کی عورت کی مزاحمت اور اس کی کشمکش اور اس کے ساتھ ہونے والے جبر کو بھی پیش کرنا چاہتی ہیں. یہ مجھے لگتا ہے نمایاں ہے. جی بہت شکریہ. ارشد صاحب کی طرف آنے سے پہلے میں دیکھیں ان کے جمیلہ صاحبہ کے افسانوں میں میرے خیال میں ان کو خود بھی شاید نہیں پتہ تھا کہ کبھی کبھار ایک سطر بھی جو افسانے کی ہوتی ہے وہ پورا تاثر جو ہے وہ افسانے کا چینج کر دیتی ہے. اب جیسے دیکھیں ان کا ایک افسانہ جو ہے رات کی ماں، اس میں ایک مکالمہ ہو رہا ہے ایک چھوٹے بچے کا اپنی ماں سے جو خودکشی کرنے لگی ہے. تو وہ بچہ اپنی ماں کو، دیکھیں یہ ایک جملہ ہے کہنے کو، لیکن اس سے اس افسانے کی فضا آپ دیکھیں کیسے اچھی ہے. میں کوٹ کر رہا ہوں: ماں نہ لو، مطلب ماں نہ رو، ماں بول، ماں چل. تو مطلب یہ وہ اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ وہ خودکشی کرنے لگی ہے. تو وہ کس طرح سے مطلب وہ ایک بالکل افسانے کی فضا یہ جملہ جو ہے وہ تبدیل کر دیتا ہے. ارشد صاحب میں اب آپ سے، کیونکہ تراجم کی بات بھی ہوئی، آپ خود ماشاءاللہ بہت اچھے مترجم ہیں، آپ نے گارسیا مارکیز اور ملان کندیرا کے ناولوں کو اردو کے قالب میں ڈھالا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا جمیلہ ہاشمی صاحبہ کے نظر انداز ہونے کی وجہ، پرٹیکولرلی جو ہمارا آج کا ریڈر ہے، کیا اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ ان کے کوئی تراجم ابھی تک نہیں ہوئے؟ اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے ان کی ساری کتابوں کا مطالعہ کیا، کون سا آپ کے خیال میں آئیڈیل کینڈیڈیٹ ہے ان کا؟ بھی مطلب دشت سوز تو ان کی خواہش ہے نور الہدیٰ آپا کی ٹرانسلیٹ ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ان کی کتاب یا ناول جو کہ بالکل ریڈی ہے کہ وہ ایک گلوبل آڈینس تک پہنچنے، اسے ٹرانسلیٹ فوراً میں؟ بہت اچھا سوال ہے. مائک قریب کر دیجیے. تھینک یو. میرا ایک خیال ہے کہ مطلب جمیلہ ہاشمی اتنی بھی نظر انداز نہیں ہوئی. بہت لوگ جانتے ہیں ان کو اور ان کو پڑھتے ہیں. جہاں تک آپ نے کہا کہ ان کا کون سا ناول ہو سکتا ہے، تو ان کے ویسے تو سارے ناول بہت ہی اچھے ہیں، اور اس میں ایک خاص طرح کا پیٹرن، جس طرح ایک تو ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ فرد کا جو ایکسپریشن ہے، اس کا بے باک ایکسپریشن جو ہے اس کو انہوں نے کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور بھی پیدا کی، وہ بھی ان کے تمام کاموں میں ہے کہ ایک طرف ان کے ہر کریکٹر جو پروٹیگنسٹ ہے، لگتا ہے وہ ان کو پہلے سزائے موت کا اعلان دے کر باقی کہانی لکھتی ہیں، کیونکہ اس نے مرنا ہے اپنے ایکسپریشن میں. لیکن اس کے اگینسٹ یہ بھی ہے کہ جو اس کو مارنے والے ہیں اور جو چیز رہ جاتی ہے، جو نیریٹر بتا رہا ہے کہ کتنے ٹریویل چیزیں ہیں، کتنی وہ یعنی ہیٹرڈ ہے، ریونج ہے، ایگو ہے. اب آپ نے جیسے نجیبہ صاحبہ نے ذکر کیا کہ انہوں نے فیمیل کیریکٹر کریٹ کیا، اغل کا کیریکٹر ہے جو تاریخ میں نہیں ملتا، اور یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے، وہ تاریخ نہیں لکھ رہی، وہ ایک اس کے اندر کی جو ڈسکوری ہے انسان کی، اس کو وہ دیکھ رہی ہیں. اس میں بھی وہ مطلب جو آخر میں آتا ہے کہ وہ یہی ہے کہ وہ جان بچ سکتی تھی اس کی اگر وہ، لیکن وہ اس نے نہیں قبول کیا، اور اس کو اس نے ایکسیپٹ کیا کہ جو اس کے ساتھ ہونا ہے. تو اس میں دکھایا اس نے یہ ہے کہ کتنے جو طاقتوروں کے کتنے مائنر، بہت چھوٹے اور بچگانہ قسم کے وہ ہوتے ہیں جس کے لیے وہ اس طرح کے لوگوں کو مار دیتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں ایک آدھ منٹ ہو تو میں تھوڑا سا اور اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ وہ اگر میں یہ ہے کہ جو ہمارے پروٹیگنسٹ ہیں جو مرتے ہیں وہ کتنے بیکار خیالات کے لیے مرتے ہیں. مجھے ٹالسٹائی کے وار اینڈ پیس کا ایک سین یاد آتا ہے جس میں ایک پرنس ہے جو اس کی منگیتر ہے، وہ ایک آوارہ سے آدمی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، اور وہ چونکہ اس کو اپنا ایگو اس کی ہرٹ ہوئی ہوتی ہے، فیوڈل انا اس کی ہرٹ ہوئی ہوتی ہے، وہ اس کو فالو کرتا ہے کہ میں جو اس سے ڈویل کا چیلنج کرنا ہے اور اس کو مارنا ہے. آخر میں نیپولین کی فوجیں آتی ہیں اور وہ رشینز اس کے ساتھ لڑتے ہیں، وہ تمام تباہ ہو جاتے ہیں، خیمے جل رہے ہیں، زخمی پڑے ہوئے ہیں، آہیں آ رہی ہیں. تو وہ جو پرنس آندرے جو اپنے انتقام لینا چاہ رہا ہے، ڈویل لڑنا چاہ رہا ہے، وہ خود بھی زخموں سے سسک رہا ہے. اس نے قریب اپنے کسی زخمی سپاہی کی آواز سنی، وہ بھی زخموں سے مرنے والا تھا. تو وہاں اس نے بڑا زبردست سین کریٹ کیا کہ چیلیں ہیں، گدھ منڈلا رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، اور میں نے یہ سارا کچھ محض اس لیے کیا تھا کہ میں اس بندے کے ساتھ ڈویل لڑوں اور اپنی انا کو بدلا لوں.
تو ایک اس نے ایسی جمیلہ ہاشمی کے ناولوں میں بھی سارے ناولوں میں یہ بات ہے. تو جہاں تک آپ نے کہا کہ میرے نزدیک کون سا ترجمہ ہونا چاہیے, اس میں مجھے آتش رفتہ لگتا ہے کہ وہ بہت ہی, ایک تو بہت کمپیکٹ ہے. تلاش بہارا میں اب دیکھیں وہ خود سرمنز بھی ہیں بہت فیمنسٹ اس کے, عورتوں کی آزادی کے, اس میں ایسا کوئی سرمن نہیں ہے. شی از جسٹ شوئنگ واٹس ہیپننگ. جی بڑی خاموشی سے اس نے بڑے طریقے سے اور بڑے ہی ایک دلگیر انداز میں اس کو کی ہے. بہت کمپیکٹ ناول ہے, پنجابی لینگویج کا بڑا اچھا استعمال ہے, کوئی اس میں ایکسٹرا بات نہیں ہے. تو اور اس کے اندر اس کی تاثیر بہت ہے. تو ہے بھی کچھ 100 صفحوں کا یا 125 صفحوں کا وہ ناولٹ ہے. میرا خیال میں, مطلب میرے ذاتی خیال میں, جی دیٹ از ہر بیسٹ ناولہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اور اس میں باقی سارے ناول جو ہیں نا اس کی ایک طرح سے ریکرنس ہیں ان کی جو تھیمس ہیں. تھینک یو. جی سمینہ نذیر صاحبہ کی طرف آنے سے پہلے, اچھا یہ جو ان کے افسانوں میں جو سیاسی اور سماجی شعور ہے اس پہ نقادوں کی نظر کم گئی ہے. مطلب انہوں نے بالکل اگنور کر دیا کہ وہ جو کشمکش ایک کریکٹرز کے درمیان ہو رہی ہوتی ہے. تو ایک میں ان کا ابھی لہو رنگ کا ذکر ڈاکٹر نجیبہ نے کیا, یہ دیکھیں ایک ان کے سیاسی اور سماجی شعور کا پتہ چلتا ہے اس ایک ان کے افسانے کے ایکسپٹ سے. ہائی کورٹ جہاں اتنا ظلم ہوتا ہے وہ حکومت زیادہ دنوں تک نہیں چل سکتی, اینڈ کورٹ. یہ کتنا برمحل جملہ ہے. اچھا پھر ایک اور اسی افسانے میں لہو رنگ میں وہ کہتی ہیں ہائی کورٹ, 200 سال میں ہمارا مزاج ایسا بنا ہے, اپنوں پر ظلم, اپنی روایتوں سے بیزاری, اپنی ہی باتوں پر ہنسنا, اینڈ کورٹ. سمینہ صاحبہ آپ خود, آپ کا جو پہلا افسانے مجموعہ تھا کلو, اس میں مطلب اس نے میرے خیال میں حیدرآبادی ایک ڈائلیکٹ میں, اور اس میں ایک مطلب ایک تانیسی اس کو, تو آپ نے جو آپ نے کہا آپ نے ریسنٹلی ان کا مطالعہ کیا, تو آپ نے کیا کشید کیا ہے اپنے آن گوئنگ اور فیوچر کام کے بارے میں جمیلہ ہاشمی کے افسانوں سے؟ آپ ایز اے رائٹر, ایز اے فیمیل رائٹر کیا کشید کیا ہے ان کے مطلب اپنی پڑھن سے ان کے افسانوں کی؟ مطلب کہتے ہیں نا کہ آپ جب خود نیا کچھ لکھنے بیٹھیں تو دیکھ لیں کہ پہلے کے لوگ کیا کر گئے ہیں. جی. تو میرا چونکہ پس منظر جو ہے وہ اردو لٹریچر کا اتنا نہیں رہا ہے, سائنس پڑھتی رہی, اپنے آپ کو ضائع کرتی رہی, اور ملک سے باہر بھی تھی جہاں اردو کی کتابیں میرے پاس تھی ہی نہیں. تو ٹھیک ہے, وہ وقت میں نے کچھ اور سیکھا ہوگا, کچھ اور دیکھا ہوگا, وہ بھی میرے بہت کام آ رہا ہے. تو اب جب آ کر ناپا آنے کے بعد سے میں نے اردو پڑھنا شروع کیا ڈاکٹر انور سجاد صاحب کی رہنمائی میں, تو کافی کچھ پڑھا میں کہہ سکتی ہوں. تو جمیلہ ہاشمی کا تو میرا تعارف نہیں آیا, تو میں نے واقعی میں اپنا تھوڑا سا سر پیٹا کہ میں نے ان کو پہلے کیوں نہیں پڑھا. تو لیکن برا نہیں ہوا, میری بڑی حوصلہ افزائی ہوئی کہ سمینہ تم اکیلی نہیں ہو, تم سے پہلے بھی کچھ لوگ, اور یقیناً مجھ سے پہلے بہت کچھ زلزلے برپا کر کے گئے ہیں لوگ. تو مجھے شاید میں اس کی کنٹینیوٹی دیکھتی ہوں اپنے آپ کو, اپنی تحریر کو. جو میں نے ابھی بات کی میں اس پہ دوبارہ آتی ہوں کہ دیکھیے آج کے دور میں, ہر دور میں عورت کا قلم اٹھانا وہی بہت بڑی بات ہے. گھر کے کام کاج کو چھوڑ کر, ساری بندشوں سے آزاد ہو کر, کہ شوہر کیا کہے گا, سسر کیسے سوچیں گے, یا میرے ابا ہی کیا سوچیں گے, بیٹا کیا سوچے گا, داماد کو کیسے نظریں میں لاؤں گی, وغیرہ وغیرہ, یہ چیزیں عورت کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں. ٹھیک, تو اس کے اندر رہ کر جب آپ ایک بڑی بات لکھ جاتے ہیں, جیسے کہ ناستک, جیسے کہ تلاش بہاراں, جیسے کہ ابھی یہ, تو کتنی ہی وہ بے باک اور دبنگ اور جیت خاتون ہوں گی. میں ذاتی طور سے نہ انہیں جانتی ہوں نہ ان کی صاحبزادی کو, نور آپا کے مراسم ہیں. تو یہ ایک طرح سے اچھا ہوا کہ میں ایز اے قاری ان سے کنیکٹڈ ہوں, ان کو دیکھتی ہوں. اور جب میں نے ان کی آواز میں ناستک سنی تو میں نے شاید 2 دفعہ اس کو سنا اور اپنی کلاس میں اسٹوڈنٹس کو سنوایا کہ جس آرگینک طریقے سے انہوں نے وہ مشرقی پنجاب پری پارٹیشن کی کہانی کو سنایا ہے, وہ الگ سے مطلب ان کی قدر و قیمت میں نظر میں بڑھ گئی. دوم یہ کہ ایک سوال کا جواب تھوڑا تشنا رہ گیا تھا کہ وہ انسانوں کی کہانیاں لکھتی ہیں, وہ یہ سوچ کر نہیں لکھتی ہیں کہ میں عورت کو لکھوں گی یا پسی بھی عورت یا بے باک عورت, نہیں. تو ان کا جو لینس ہے وہ بہت 360 ہے بھائی. انہوں نے یقیناً جو تاریخی ناول جو لکھے ہیں یقیناً وہ بہت ہی عمدہ ہوں گے.
تو ان کا لینس بہت بڑا، بہت وسیع ہے، بہت باکمال ہے، اور وہ پوری اتھارٹی سے لکھتی ہیں اور پوری سچائی کے ساتھ۔ شکریہ سمینہ صاحبہ۔ نور الہدیٰ آپا، آپ کی طرف میں آؤں گا، اب یہ اختتامی راؤنڈ ہے تو تھوڑا آپ سب لوگ اپنے جوابات کو کنسائز کر لیں تو میں مشکور ہوں گا۔ اچھا، گو کہ جمیلہ ہاشمی کی ابتدائی زندگی امرتسر میں گزری، لیکن پھر جب وہ بہاولپور میں جا کر آباد ہوئیں تو انہوں نے ناولٹ روحی لکھا۔ ان کی کہانیاں مٹی سے جڑی ہیں، آپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں، یہ تو ہم ابھی بات کر چکے، ان کی کہانیاں جو ہیں وہ پیچھے ہم دیکھتے ہیں اپنے مٹی سے تو جڑی ہیں، مگر اسی اپنی ارد گرد زمین پر موجود کرداروں سے جڑی ہیں، جو ان کے ناولٹ کی جو بات ہو رہی ہے، اور خاص طور پر ان کے احساسات اور بڑے حساس طریقے سے لکھنا، ان کے الفاظ جس طرح انہوں نے جن الفاظ میں انہیں لکھا ہے، یہ بالکل اس کو مختصراً ہم یوں بھی نہیں کہیں گے کہ مٹی سے جڑی ہیں، اس مٹی سے، مٹی کے کرداروں سے، اپنے لوگوں سے، اپنے لوگوں کی اپنی زبان سے۔ جو ابھی یہ بات ہوئی کہ پنجابی کے الفاظ انہوں نے جس طرح سے استعمال کیے ہیں، یہ پنجابی کے الفاظ یوں ہی استعمال نہیں ہو جاتے۔ وہ بات یہ ہے کہ جب آپ جڑے ہوئے ہیں ان کرداروں سے اور ان کرداروں کے ارد گرد جو کہانیاں بنی جا رہی ہیں ان سے اگر آپ جڑے ہوئے ہیں، اور ادیب اگر اس سے دل سے جڑا ہوا ہے اور اسے محسوس کرتا ہے، تو وہ خود بخود اس زبان کو استعمال کرنا شروع کرتا ہے۔ تو یہ تو ظاہر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف جمیلہ ہاشمی نے پنجابی الفاظ استعمال کیے ہیں۔ پنجاب میں جو اردو ادب لکھا گیا ہے، اردو ناول جو لکھا گیا ہے، تقریباً سبھی نے پنجابی زبان کو اس کا تھوڑا بہت اس کا حصہ بنایا ہے۔ یہ بہت ضروری بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ان کرداروں کو لکھیں، اس زمین کی کہانی لکھیں اور اس سے اپنی وابستگی بھی رکھتے ہوں، اور وہ آپ کے اندر سے وہ کہانیاں آ رہی ہوں، تو اس میں اس زبان کا، اس ماحول کا وہ فلیور، وہ رنگ ضرور آئے گا۔ تو میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکی ہوں کہ وہ کیونکہ اپنی مٹی سے جڑی ہوئی ہیں اور وہ نظر آتی ہیں اپنی مٹی سے جڑی ہوئی، اسی وجہ سے انہوں نے یہ دشت سوس بھی لکھا ہے، لکھ سکی ہیں۔ ادروائز وہ ایک روایتی کوئی اور اس کو لکھتا تو وہ ایک روایتی تاریخی ناول بننے کی ہو جاتا۔ یہ تاریخی ناول نہیں ہے۔ نجیبہ نے ابھی جس طرح اس میں ایک نسائی کردار جو موجود ہے، ساری ان کی تخلیق ہے، اور وہ جو بھی جملے آپ ڈائلاگس کوٹ کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں جو اس میں کرداروں کے ہیں، یہ جو بھی اس میں ہے وہ سارا سبب ہے اپنی مٹی سے جڑے رہنے کا، اپنے اندر اپنے کرداروں کو، اپنی تخلیق کو اٹھا کر اس منصور حلاج کے کردار میں رکھنے کا۔ یہ ممکن نہیں ہے ویسے، ورنہ ویسے یہ ٹپیکل تاریخی ناولز ہو جاتے ہیں، اس طرح جس طرح بہت سے ناولز ہیں جن کو بعد میں رد بھی کیا جاتا ہے اور جن کے کئی اور معنی بھی نکل آتے ہیں، اور اس لیے مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اپنی مٹی سے جڑی ہوئی ہیں۔ میں کیونکہ ابھی ختم ہو رہا ہے تو میرا کوئی ان سے ذاتی تعلق کبھی نہیں ہوا، لیکن عائشہ ان کی بیٹی سے بڑا ہی گہرا میرا تعلق رہا ہے، ابھی بھی، آج بھی، اور اسی کے تھرو میں نے جب اس کی نظر سے جمیلہ ہاشمی کو دیکھا تو میں یہاں دو باتیں جو ہیں بتاتی چلوں۔ عائشہ سے جب میری پہلی ملاقات میں پہلی بار جمیلہ کے گھر گئی اور ان کی اسٹڈی میں بیٹھی، تو انہوں نے دشت سوس کی تیاری کے لیے جو کام کیا تھا وہ جوں کا توں رکھا ہوا تھا وہاں پر۔ وہ سارے نقشے جہاں سے انہوں نے کردار، صرف ایسا نہیں تھا کہ کتابیں پڑھی گئی تھیں، مگر وہ سارے نقشے وہاں موجود تھے جہاں جہاں سے ان کے کردار گزرے تھے، وہ نقشوں کی صورت میں انہوں نے پہلے اس پر ریسرچ کی ہے، اور وہ نوٹس، وہ سارا کچھ ویسے کا ویسے پھیلا ہوا تھا۔ اور ظاہر ہے ہم سب اپنے اپنے الگ الگ خیالات رکھتے ہیں،
اور میں نے پہلے بھی ایک بار اس پر بات کی تو بڑا اس پر شور ہوا تھا، لیکن میں آج بھی وہ بات کسی بھی ادیب کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے کوٹ کرتی ہوں. مجھے عائشہ نے بتایا کہ دشت سوس کو لکھنے سے پہلے وہ عمرہ کرنے گئی تھیں، مدینہ گئی تھیں، اور جس قلم سے انہوں نے دشت سوس لکھا تھا اس قلم کی نب کو انہوں نے روضہ اقدس سے ٹچ کیا تھا. یہ بات مجھے عائشہ سے دی. تو اسی طرح عائشہ سے گفتگو میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جمیلہ ہاشمی کو ہمیشہ سے جانتی ہوں اور ذاتی طور پر جانتی ہوں. انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھیں، ابھی جو بات ہم کر رہے ہیں تھوڑا سا میں تاکہ آڈینس ہماری جو موجود ہیں وہ جمیلہ ہاشمی کو بھی سمجھ سکیں. جی. انہوں نے اپنی بیٹی کی جو تربیت کی وہ بیٹا بنا کر کی. اس کی کئی سماجی وجوہات بھی، ذاتی وجوہات بھی ہوں گی، مگر انہوں نے اپنی بیٹی کو بالکل بیٹا بنایا. اس کی سوچ، اس کا مستقبل، اس کی باتیں جو بعد میں سب کے سامنے بہرحال آئی ہیں اور سب نے دیکھا بھی ہے کس دلیری سے، کس جگر کے ساتھ وہ ہمیشہ اپنی مزاحمت میں کھڑی رہی ہے. سو یہ وہ بھی ان کی ایک تخلیق کا ایک انداز تھا ذاتی زندگی میں. وہ ایک بیٹی جیسے کردار کو ہمارے ہاں یہ ہم بہت ڈسکس کرتے ہیں، بیٹی کو ماں کس طرح اٹھا کر کھڑا کرنے کے. بہت چھوٹی عمر تھی اس کی جب وہ چلی گئیں، لیکن انہوں نے جس طرح اس کا بیج بویا، جس طرح اس کی تخلیق کی، یہ بھی جمیلہ ہاشمی کا کمال ہے. سو مٹی سے بھی جڑی ہوئی تو ہیں ہی، لیکن زندگی سے مکمل جڑی ہوئی نظر آتی ہیں. جو میں نے ان کو ذاتی طور پر جب میں آبزرو کرتی ہوں ان باتوں سے انہیں، تو ابھی کشور نائک تو اٹھ گئی ہیں، وہ ان کی بہت میرا خیال ہے ان کی بیسٹ فرینڈ تھی اور بڑا گہرا تعلق تھا ان کا. آج بھی عائشہ سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. تو آپ نے تو مٹی سے بات شروع کی، میں زندگی کی طرف بھی نکل گئی. یہ ایک مضبوط رائٹر، ایک مضبوط افسانہ نگار، ناولسٹ کا کردار جو ہے شاید ذاتی زندگی سے ہی اٹھتا ہے. جی. ذاتی زندگی میں اگر وہ مضبوط ہے تو وہ اپنے لکھنے میں بھی ویسا کھل کر سامنے آتا ہے. میں آخری لفظ کے لیے ڈاکٹر نجیبہ سے ایک بات پوچھوں گا. ڈاکٹر صاحبہ، میں اس سیشن کے لیے جب ریسرچ کر رہا تھا تو ایک پاکستانی نقاد کی ایک آرا میرے ذہن سے گزری. انہوں نے جمیلہ ہاشمی کو قرۃ العین حیدر کا پاکستانی ایڈیشن کہا ہے، جو کہ میرے خیال میں سراسر ناانصافی ہے. کیونکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم قرۃ العین حیدر کو جمیلہ ہاشمی کا پاکستانی ایڈیشن کیوں نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ جو موازنہ ہوتا ہے اس میں زیادہ نقصان جو ہے وہ ان کا ہوتا ہے جو ہم جس کو ہم کیا آپ کا خیال ہے، کیا یہ فیئر بات ہے کہ ہم مطلب موازنے میں پڑ جائیں؟ اور مطلب کیا اردو ادب میں اتنی جان نہیں ہے کہ دونوں تخلیق کاروں کو بغیر موازنے کے وہ برداشت کر سکے؟ دیکھیے یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے، اس لیے کہ ہم تو قرۃ العین حیدر کو بھی اپنا ہی سمجھتے ہیں. جی. وہ ہماری زبان میں لکھتی ہیں اور ہم ان کو بالکل اون کرتے ہیں، اور اس موازنے کی تو قطعاً کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. دونوں کا اپنا اپنا رنگ ہے، اپنی اپنی اہمیت ہے، اور بالکل مختلف رنگ ہے قرۃ العین حیدر کا بھی اور جمیلہ ہاشمی کا بھی. وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ ان کی مقلد ہیں نہ ایک دوسرے کو کاپی کرتی ہیں. ایک بات کا بس میں صرف اضافہ کر دوں کہ ان کے بارے میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ اسپین کی تاریخ پر ایک ناول لکھنا چاہتی تھی، اور وہ اگرچہ لکھ نہیں سکیں لیکن آخری عمر میں انہوں نے، جیسے ابھی نور نے بتایا، کہ وہ بہت ریسرچ کر رہی تھی اور ان کے پاس اسپین کی جو مسلم تہذیب ہے اور مسلمانوں نے اسپین میں جو کام کیا، تو آپ دیکھیے کہ یہ تینوں جو کردار تھے یہ ایک طرح سے اقبال کے ہاں بھی بڑے نمایاں رہے ہیں. تو اقبال نے ان قرۃ العین طاہرہ کو بھی، منصور حلاج کو بھی، اور اندلس کی مسجد قرطبہ کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت اپنی تخلیقی زندگی میں اس کا اثر قبول کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جمیلہ ہاشمی نے بھی اسی طرح اس مسلمانوں کی تہذیبی تاریخ کو اپنا موضوع بنانا چاہا تھا اور وہ اس پر بہت کام کرتی رہی تھیں. میں بس آخر میں ایک ان کا ایکسپٹ سنانا چاہوں گا جو جمیلہ ہاشمی کے ہاں اینٹی وار شعور ہے. دیکھیں 1965 کی جنگ کے بارے میں جمیلہ ہاشمی کیا کہہ رہی ہیں اپنے افسانے میں. میں کوٹ کر رہا ہوں، شب تار کا رنگ ان کا یہ افسانہ ہے 1965 کی جنگ کے بارے میں. دیکھیں کس امر کی نشاندہی کی گئی ہے.
یہ سالے گوری چمڑی والے ابھی تک نہیں گئے اور یہ ہم لوگوں کو لڑوا کر خوش ہوتے ہیں، اور یہ بات ابھی تک ہے۔ اچھا پھر آگے دیکھیے، آئی کوٹ، ایک طبقے کی زندگی اسی میں ہے کہ ہم زندہ نہ رہیں، کسی ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز نہ اٹھائیں، ہم بھگوان کے اس دوسرے ہاتھ کے منتظر ہیں جو ان دیکھے ایک دن ہر ناانصافی، ظلم اور زیادتی کو چن چن کر زندگی کی گدڑی میں سے نکال دے گا۔ اور پھر دیکھیں ان کی سیاسی اور پیش بینی بھی دیکھیں، اینڈ آئی کوٹ، آج جب ملک اور قوم کا تصور بدل رہا ہے، جب حدیں طاقت کے بلبوتے پر متعین ہوتی ہیں، دھوپ چھاؤں کی طرح گھٹتی بڑھتی اور زمین کسی کے پاؤں تلے بھی مضبوط نہیں، اینڈ کوٹ۔ تو یہ دیکھیں ان کا سیاسی اور سماجی شعور۔ تو میں اپنے پینلسٹ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم نے جمیلہ ہاشمی پہ کوشش کی کہ سر حاصل گفتگو ہو، لیکن انشاءاللہ میرا خیال ہے اب ایک کانورسیشن جو ہے وہ چل پڑی ہے، تو امید ہے کہ آئندہ لٹریری فیسٹیولز میں بھی جمیلہ ہاشمی صاحبہ پہ ہم اسی طرح سے بات کرتے رہیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور حاضرین کی قیامت بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ Dina